ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تراویح پڑھنے کی سعادت ملی، یہاں ختم قرآن ہوا، لیکن ایک عجب سا فینومنا بنتا جا رہا ہے. لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جناب 5 روزہ تراویح پڑھ لیں، 7 روزہ پڑھ لیں، اس کے بعد 10 روزہ پڑھ لیں، اب تراویح معاف ہو گئی. ایسا نہیں ہے. قرآن بے شک آپ کا ختم ہو گیا، مگر تراویح آپ نے پورا رمضان پڑھنی ہے. یاد رہے تراویح سنت موقدہ ہے. پوری 20 رکعتیں جو ہے نا، یہ سنت موقدہ ہے. نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے، اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرتا ہے، رمضان میں ایک سجدہ کرے، اسے 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں. اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنایا جائے گا. اب جو 20 رکعتیں چھوڑ دے، اس نے 40 محل چھوڑ دیے جنت کے، اور ہزاروں نیکیاں اسے رہ گئی. کچھ 8 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ 12 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کرے. آپ کے دل پہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں یہ اعلان ہو جائے کہ جو بندہ جتنے سجدے کرے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، تو شاید یہاں شہری تک تو سجدے ہوتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے، تراویح ختم ہو گئی، نفل پڑیں گے، ہر سجدے پہ 1000 روپے. ذرا سوچیں کہ دنیا کا بینیفٹ ہو تو ہم تیار ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں کہ ہر سجدے پر جنتی محل ہے. یہ رمضان جو ہے نا، یہ اسکیم ہے، ایک شاندار ہمارے لیے آفر ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی اسٹور پہ اسکیم لگ جائے، یا 50% ڈسکاؤنٹ، یا بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک خریدو ایک فری. لوگ گرمی میں جیکٹ خرید کے آ جاتے ہیں. ارے یار گرمیوں میں جیکٹ، ارے سستا مل رہا تھا بھائی اس لیے لے لیا، سردیوں میں تو کام آئے گا. گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، سردیوں کی گرمی، کیونکہ ڈسکاؤنٹ ہے، آفر ہے. جب دنیا کے بینیفٹ کے لیے ہم اتنا سوچتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ جنت میں جانے کا کیا شاندار بینیفٹ ہمیں رمضان میں ملا. کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، وہ پورا سال تمنا کرتے کہ رمضان پورا سال ہی ہو. اتنی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے. بینیفٹس کیا ہے، اسکیم کیا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا گیا. مجھے اور آپ کو بہکانے والا کون؟ شیطان. اسے بند کر دیا گیا، جہنم کو تالے لگا دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے. اب ذرا سوچیں کہ میری اور آپ کی بخشش کا سارا انوائرمنٹ بنا دیا گیا، نیکیاں کرنا آسان کر دیا گیا. اب اس میں بھی کوئی سستی کرے، اس میں بھی وہ نمازیں نہ پڑھے، اس میں بھی جناب کھیل کود میں، کھانے پینے میں رمضان کو ضائع کر دے، تو پلیز ایسا نہ کریں. دیکھیں پچھلے سال رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے. کووڈ نے ہمارے سامنے بہت جنازے ہمیں دکھائے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے کہ نہیں. ہمیں اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا چاہیے. اور یاد رہے رمضان میں جہاں بینیفٹس، نیکیاں بہت ہے نا، اس مہینے میں گناہ کرنا یہ بھی بڑا سخت ناپسندیدہ ہے. پنشمنٹ بھی بڑھا دی جاتی ہے. یاد رکھیے گا، مثال کے طور پہ اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. کوئی بندہ مسجد میں آ کے گالی گلوچ کرے، آپ کیا کہیں گے؟ یار مسجد میں ایسے کام کر، حالانکہ گالی دینا، گناہ کے کام کرنا مسجد کے باہر بھی غلط تھا، مگر مسجد میں اس کی پنشمنٹ، اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے نا. کوئی شخص پاکستان میں گناہ کرے، بڑی غلط بات ہے، لیکن مکے میں حرم شریف میں جا کے کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار کہ مکے میں تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. بالکل اسی طرح اگر کوئی رمضان میں گناہ کرے، رمضان میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہے. تو جہاں رمضان میں ہمیں نیکیاں کرنی ہے نا، وہاں گناہوں سے بچنا بھی ہے. اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، زبان کو بچانا ہے، ہاتھوں کو بچانا ہے. ایسی گیدرنگ میں نہ بیٹھیں کہ جدھر بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہیں، جدھر بیٹھ کے حرام باتیں ہو رہی ہیں. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس مہینے میں، اور جتنا ہو سکے رحمتوں کو حاصل کریں. اللہ کریم قرآن پاک میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے، اس کے پیچھے لاجک اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے. پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے یعنی اگلے لوگوں پر، لاسٹ جو امتیں گزری ان پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے. روزہ جو ہے نا، بیسیکلی اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے. واٹ از دا میننگ آف تقوی؟ تقوی کی معنی کیا؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بندہ اپنے آپ کو بچائے.
دنیا والے دیکھتے ہیں اس لیے بعض اوقات ہم بچ جاتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، رمضان اتنی شاندار ہماری پریکٹس کرواتا ہے تقوی کی، ہم سب کر رہے ہیں، جتنے موجود ہے نا، بچہ کر رہا ہے، اب وہ پریکٹس کیا، ذرا غور سے سنیے. سب میں کوئی ہے جو چھپ کے پانی پیتا اور روزے کے اندر فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے، فروٹ کٹا ہوا ریڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، اور جناب ابھی افطار میں 5 منٹ باقی ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو چھپ کر کھا لیتا ہو کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا یار 10 منٹ باقی ہے تو کیا ہوگا. منہ میں کلی کرتے ہیں ہم، پیاس لگی ہوئی ہے، تقوی کی معراج دیکھیں، اللہ کا خوف دیکھیں، اللہ سے محبت دیکھیں، ڈیلی پریکٹس ہو رہی ہے. اثر کے بعد تو گلا خشک ہو جاتا ہے نا، یہ ہمارے جو مزدور بھائی ہیں ان کو تو اور زیادہ بیچاروں کو تھکن محسوس ہوتی ہے، مگر منہ میں پانی جاتا ہے، مگر ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتے. کون دیکھ رہا ہے؟ آپ نے کلی کر لی، ایک چلو پانی پی لیا وضو خانے پر بیٹھ کر، کس کو پتا ہے؟ اٹ مینس ہر مسلمان کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے رمضان میں کہ وہ یہ جان رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی پریکٹس کو میں تھوڑا ایلوبریٹ کرتا ہوں. یہ پانی پینا، یہ فروٹ کھانا، یہ کھانا کھانا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جائز تھا، ٹھیک ہے، افطار کرنے کے بعد بھی جائز ہے، ابھی ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. وہ جو ٹائم تھا اس میں جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی ہم اس میں بھی رک گئے کیونکہ اب منع ہو گیا، اب ٹائم روزے کا ہے. اب ایک بات سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو سمجھانی ہے کہ جب میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو اس لیے روک لیتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ رب جو مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ رب جو مجھے افطار سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے اکیلے میں دیکھ رہا ہے، وہ مجھے حرام جب میں اکیلے دیکھ رہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے. چاہے میں موبائل پر دیکھ رہا ہوں، چاہے میں ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں، چاہے کمرہ بند کر کے دیکھ رہا ہوں، تو میرا رب دیکھ رہا ہے. میں جب جھوٹ بولتا ہوں جب بھی وہ دیکھ رہا ہے، جب حرام روزی کما رہا ہوں جب بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب کسی پر ظلم کر رہا ہوں تب بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ذرا اس علاقے میں جاننے والے کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں. غلط کام کرنے کے لیے لوگ ٹریول کرتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ غلط کام کر لیں گے، مگر وہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہاں بھی رب دیکھ رہا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کو کسی دوست نے کہا کہ میں فلاں کنٹری میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں، تو کہا کیوں؟ کہ وہاں جا کر روزگار کماؤں گا، یہاں کاروبار میں بہت تنگی ہے. تو ان بزرگ نے بڑی پتے کی بات کی، کہا ایسا کرنا پھر وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دے. بات تو بڑی عجیب و غریب ہے، وہاں کا خدا. کہتے ہیں حضور خدا تو یہی ہے جو یہاں ہے اور وہ وہاں. تو کہا جو وہاں خدا تمہیں وہاں رزق دے گا وہ خدا تمہیں یہاں بھی رزق دے گا. تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جہاں میں چلا جاؤں اللہ وہی ہے، وہی رب دیکھنے والا ہے، وہی ہمیں ہماری ہر حرکت کو سمجھنے والا ہے. تو جب روزے میں ڈیلی تقویٰ کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم، لعلکم تتقون، قرآن نے کہا کہ روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو. لیکن افطار سے پہلے تک تو تقویٰ ہے، کھانے پینے میں تقویٰ ہے. کچھ لوگ تو روزے میں بھی گناہ کر رہے ہیں، اس لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے. لڑائی جھگڑے تو روزے میں روزی ہو رہے ہیں. صرف کیا کھانے پینے سے بھوکا رہنے کا روزہ ہے؟ روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات کرتے ہیں قرآن کی. رمضان اور قرآن اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں کہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ رمضان میں ہمیں سب کو پتا ہے قرآن نازل ہوا، لیکن چاروں آسمانی کتابیں زبور، انجیل، توریت اور قرآن، یہ چاروں بڑی کتابیں اللہ کریم نے رمضان ہی میں نازل فرمائی. کتنا مبارک مہینہ ہے کہ ان بڑی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رب عز و جل نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے. اب سوال میرا یہ ہے، ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم کتنا قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ پورا قرآن سن لیا آج بہت سارے لوگوں نے، مگر قرآن میں رب نے فرمایا کیا ہے یہ ہم میں سے کس کس کو پتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے جنہوں نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا ہے؟ حالانکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، لیکن قرآن سے بڑی دوری ہے میرے نیچے ساتھ. یہ مہینہ قرآن سے دوستی کرنے کا مہینہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے.
آج ہمارے دلوں میں کتنا قرآن ہے. اچھا پھر قرآن میں کیا کیا موجود ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. اس کو اس طرح سمجھیے گا، ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، بیمار تھی، غریب تھی، بہت سارے پیسے جوڑے اپنے بیٹے کو بیرون ملک ولایت بھیجا پڑھنے کے لیے. خاتون نے سوچا بیٹا وہاں جائے گا، پیسے بھیجے گا، میرا علاج بھی ہو جائے گا، غربت بھی دور ہوگی. بیٹا گیا، اگلے مہینے اس نے وہاں سے لیٹر بھیجا اپنی ماں کو. وہ خط آیا، پڑھی لکھی تو تھی نہیں، بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے نے، میرے لال نے خط لکھا ہے، چوما آنکھوں سے لگایا، دراز میں رکھا. اگلے مہینے پھر خط آیا، پھر چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، میرا بیٹا دیکھو باہر جا کے بھی یاد رکھتا ہے، پھر دراز میں رکھتا ہے. ہر مہینے خط آتا رہا، ڈراؤ میں جاتا رہا. ماں بیمار ہوتی رہی، غریب تھی، علاج کے پیسے تھے نہیں. تھوڑے عرصے بعد اس ماں کا انتقال ہو. پڑوس کی عورتیں آئیں، گھر کی صفائی کی، دراز کھولی تو بہت سارے لفافے ملے. جب وہ لفافے کھولے نا تو ان تمام اینولپس کے اندر ہر لفافے میں منی آرڈر تھا. وہ بیٹا اپنی ماں کو ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا، مگر ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ چومتی تو رہی، خوش بھی ہوتی رہی، مگر معلوم ہی نہیں تھا یہ میرے لیے خزانہ تھا. وہ پیسے کیش ہو جاتے تو ماں کا علاج بھی ہو جاتا، ماں کی غربت بھی دور ہو جاتی. یہ ایک خاکہ ہے، مگر میں اور آپ قرآن کے ساتھ یہی تو کر رہے ہیں. چوم بھی رہے ہیں، آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں، آفس کے ساتھ بھی رکھ رہے ہیں، گھر کے اوپر بھی رکھ رہے ہیں، جلدان بھی بڑا خوبصورت لیتے ہیں. جیسی نئی دکان ہوگی، نیا کاروبار ہوگا، نیا گھر ہوگا، پہلا خیال آئے گا قرآن خوانی کرانے. اچھا بھائی آفس کے اندر رکھنے کے لیے قرآن چاہیے، صرف قرآن اسی پہ رہ گیا کہ چومنا ہے، آنکھوں سے لگانا ہے. اس میں اللہ کریم نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا خزانہ بھیجا، ہمیں کیا کیا ارشاد فرمایا، وہ کون جانے گا، اس کو ایکسپلور کون کرے گا. خدارا میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہم نے اب باقی جو زندگی ہے نا وہ قرآن کے ساتھ گزارنا، قرآن سے دوستی کرنی. اللہ کا کلام ہے، یہ شفاعت کرنے والا ہے. آج میں اور آپ کتنے سارے موبائل پر سافٹ ویئر آن کرتے ہیں، روزانہ کتنی بار موبائل آن کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے یار 4 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے یار فیس بک پہ کوئی پوسٹ نہیں ڈالی ہے، واٹس ایپ 4 days بیفور سین آ رہا ہے، خیر تو ہے معلوم تو کرو. پھر پتا چلے گا کہ یہ جو بندہ کئی دنوں سے آف لائن ہے نا ایکچولی وہ خود ہی آف لائن ہو گیا ہے، وہ خود ہی دنیا سے چلا گیا، قبر میں چلا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے سارے سافٹ ویئر آف لائن، مگر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. جس کے ساتھ قرآن ہوگا نا وہ قبر میں بھی شفاعت کرے گا. سورہ ملک کے بارے میں یہی تو آیا نا کہ جو روزانہ 29ویں پارے کی پہلی سورت کی تلاوت کرے انشاءاللہ یہ تبارک الذی والی جو سورت ہے یہ قبر میں اسے عذاب قبر سے بچائے گا، یہ اس کی شفاعت کرے گی. تو یہ ہے قرآن میرے نیچے سے. قرآن پاک میں کتنے واقعات ہیں، اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، اتنے شاندار واقعات ہیں کہ آپ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بچے بھی موجود ہیں، ینگسٹر بھی موجود ہیں. میں آپ کو قرآنی واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. لوگ کہتے ہیں اسٹوریز میں بڑا مزہ آتا ہے اور وہ بھی حیرت انگیز اسٹوریز پڑھتے ہیں. اگر قرآنی واقعات پڑھیں تو اس میں کیا کچھ موجود ہے. قرآن میں مور دین 100 واقعات ہیں، اسٹوریز آف قرآن ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے اور اس سے پتا چلے گا کہ قرآن میں کیا کچھ ہے. لیکن آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ ہو بھی چکا ہے اور اس کا ایک پارٹ ہونا بھی ہے. جی ہاں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہو بھی گیا لیکن وہ واقعہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، وہ قیامت سے پہلے ہونا بھی باقی ہے. ایسا کیسا واقعہ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا حضرت ذوالقرنین جو تھے یہ سورہ کہف، سبحان اللہ کیا قرآن کی ہر صورت ہی شاندار ہے، مگر سورہ کہف تو اتنی کمال کی صورت ہے کہ اس میں 3 عظیم واقعات ہیں. ایک تو کہف غار والوں کا واقعہ، کیو والے جو تھے وہ واقعی بڑا عجیب ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات بھی بڑی عجیب و غریب ملاقات، وہ واقعہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. اور پھر اس میں حضرت ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے. اب واقعہ کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے 3 سفر کیے، دنیا کے تینوں کونوں کا انہوں نے سفر کیا اور اس کا ذکر سورہ کہف میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. قرآن مجید سے ان تینوں سفروں کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. کہ پہلا سفر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پرانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پی لے گا تو اس کو موت کبھی بھی نہیں آئے گی. اب انہوں نے تلاش شروع کی کہ وہ چشمہ آب حیات کہاں ہے.
تو اس لیے آپ نے مغرب کا سفر کیا، آپ نے ویسٹ کا سفر کیا. آپ جن کو دنیا کا ٹریول کیا ہے، جنہوں نے یہ نقشہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو اب غور کریں کہ ویسٹ ہے نا، اب ویسٹ کا اینڈ کدھر جاتا ہے؟ اب امریکہ میں جائیں تو کیلیفورنیا سے بھی آگے جاتا ہے، کینیڈا میں جائیں تو کیلگری سے آگے جاتا ہے، وہاں جا کے اینڈ دنیا آلموسٹ اس طرف جا کے ختم ہوتی ہے. آپ نے سفر کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام تھے. وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے. انہوں نے دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کوئی نہیں تھی، کھانا بھی ان کا وہی تھا. یہ قوم ناسک کہلاتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا تو ان کے لشکر بے شمار ہیں، بہت ہی طاقتور بھرے ہیں، جنگجو ہیں. آپ نے ان قوم کو اسلام کی دعوت دی، جو دعوت قبول کی وہ ایمان لے آئے. باقی ان سے مقابلہ ہوا، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے. اس اینڈ کا سفر کرنے کے بعد آپ نے ایسٹ کا سفر کیا. قرآن میں اس سفر کا ذکر ہے سورہ کہف کے اندر. اب آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج شروع ہوتا ہے، ایک جگہ وہاں پہنچے جہاں غروب ہوتا ہے. اب ایسٹ میں اگر آپ ایسٹ کی طرف نقشے پہ دیکھیں دنیا میں تو انڈونیشیا، اور آگے جائیں تو آسٹریلیا، فجی، آگے جا کے کچھ آئر لینڈ ہے جہاں ایسا فیل ہوتا ہے کہ بالکل سورج آپ کے سامنے سے نکل رہا ہے. اور قرآن کی تفسیر میں بھی یہی لکھا کہ آپ وہاں پہنچ گئے جہاں سورج ایسا فیل ہوتا تھا کہ آنکھوں کے سامنے سے طلوع ہو رہا. اور اب انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو دیکھا کہ اس قوم کے لوگوں بھی کچھ ایمان لائے. آپ نے وہاں کے لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دی، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا. اب آپ نے تھرڈ ٹریول کیا نارتھ کی طرف. اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ بڑا کمال کا ٹریول ہے. اب آپ گئے نارتھ، دنیا کے شمال کی طرف. نقشے میں دیکھیں تو یہ جگہ انٹارکٹیکا والی سائڈ نظر آتی ہے، جہاں پر بہت زیادہ برف ہے، اپروچ نہیں ہے دنیا سے. آپ وہاں پہنچے تو وہاں پر آپ کو ایک ایسی قوم ملی کہ جس کی زبان آپ نہیں سمجھ پاتے، مگر اس قوم نے آپ کو اشاروں میں ایک اور قوم کی شکایت کی کہ ہمارے ساتھ ایک اور قوم ہے، ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، ہمیں بہت مارتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں. اور وہ قوم ہے یاجوج ماجوج. ٹھیک ہے، اب یاجوج ماجوج کی قوم وہاں رہتی تھی. انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں کہا کہ تم میری ہیلپ کرو، ہم مل کے اس قوم کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیتے ہیں. اب وہ ہسٹوریکل وال بنائی گئی جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، اور قرآن میں تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے کہ اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، اس پہ بہت زمین کی گہرائی تک گڑھا کھودا گیا، اور اب یہ دیوار پہاڑ کے درمیان بنا دی گئی اور اس قوم کو اس پہاڑ کے پیچھے گویا قید کر دیا گیا. اب یہ تینوں سفر کا ذکر تو سورہ کہف میں موجود ہے. اب احادیث کے ذریعے آگے کا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ یہ جو قوم ہے یاجوج ماجوج، یہ اتنی خطرناک قوم ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دیوار جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو ان میں کا کوئی شخص کہتا ہے کہ اب کل توڑیں گے، مگر جب وہ کل آتے ہیں تو وہ دیوار پھر کھڑی ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے واقعہ بتا رہا ہوں. اور جب قیامت کے دن اس قوم کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کا کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ اب کل توڑیں گے، اور لفظ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ کل چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور پھر وہ اسے کریک کر دیں گے اور اس کے بعد یہ قوم نکل پڑے گا. یعنی یہ قیامت سے پہلے واقعہ ہونا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بڑی ڈیٹیل میں اس واقعے کو بیان کیا کہ جب یہ قوم نکلے گی تو چرند پرند درندے جانور انسان جو اسے ملے گا وہ کھا جائیں گے، اور اتنی قتل و غارت گری کریں گے کہ ساری دنیا ان سے پریشان ہو جائے گی. تعداد کتنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ایک سمندر کے پاس سے یہ گزریں گے، بحر تبریہ، ایک جماعت ان کی گزرے گی. جب وہ گزر کر نکل جائیں گے تو پیچھے ایک اور جماعت آئے گی تو سمندر ایسا سوکھا ہوا ہوگا کہ پچھلی جماعت سمجھے گی کہ یہاں کبھی سمندر تھا ہی نہیں. کتنی کوانٹٹی ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے وہ. اور یہ جب یاجوج ماجوج سے لوگ تنگ آ جائیں گے تو وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اس قوم کے لیے دعا فرمائیں گے کہ اللہ انہیں برباد کر دے، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ ان سے پریشان ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی بیماری ان کی گردن میں ڈالے گا کہ وہ سب کے سب مر جائیں گے، مگر اتنی بڑی کوانٹٹی ہوگی کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں نہ پڑی. اب اس کو اٹھایا کیسے جائے گا؟ بدبو ہونا شروع ہو جائے گی. اب احادیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کریم کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور لے جائیں گے جہاں رب چاہے گا. پھر زمین پر بارش ہوگی اور سبزہ اگے گا، اور زمین پر پھر ایک ریولوشن آئے گا. اور کتابوں میں لکھا کہ ان کے تیر اور کمان اتنے ہوں گے کہ 7 سال تک لوگ انہیں جلائیں گے. اس سے آپ سمجھیں کہ ان کی کوانٹٹی کیا ہوگی.
اب یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں نا تو میں سب کی نگاہوں میں بچے بڑے بوڑھے جتنے بیٹھے بڑی دلچسپی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بڑی عجیب باتیں ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہمارے قرآن میں ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد میرا یہ ہے کہ ایسے 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں، جب مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہیں، فرسٹ ورلڈ وار کب ہوئی، سیکنڈ کب ہوئی، اور جناب فلاں ملک کی فوج کیا کرتی ہے، تو فلاں ملک کب آزاد ہوا، تو کون سے سائنسدان نے کون سی انوینشن کی۔ اچھا ذرا آپ دوست بیٹھتے ہیں تو آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے، تو تیل کا دام کیا ہے، نہ $1 خریدنا ہے، نہ 1 بیرل تیل خریدنا ہے، پھر بھی روز ریٹ چیک کرنا ہے۔ ساری مارکیٹوں کی بحث ہے، اسٹاک ایکسچینج کتنا اوپر گئی کتنا نیچے، یہ ساری بحثیں کرنی ہیں۔ کووڈ کا اسکور ایسے پوچھتے ہیں جیسے میچ کا اسکور پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جو سیکھنا تھا وہ سیکھا نہیں، جو لازم ہے پڑھنا بینگ اے مسلم۔ اگر مسلمان قرآن نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ یہ میرے رب نے کیوں واقعات بیان کیے ہیں، یہ اسٹوریز آف قرآن کیوں ہیں؟ تاکہ پچھلی قوم کے واقعات پڑھ کے ہم سبق حاصل کریں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کریم نے اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ڈائریکٹلی اللہ کریم نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ او یو بلیورز، مجھے بتائیے کس سے بات؟ ایمان والے تو ہم ہیں نا، ہمیں پتہ ہے اللہ نے کیا بات کی ہے۔ پہلے لوگ صبح اٹھتے تھے تو شاید اخبار دیکھتے تھے یا کوئی اللہ رسول کا نام لینے والے، اب تو فون اٹھاتے، پہلے آنکھیں پوری نہیں کھل رہی ہوتی پھر بھی فون اٹھا کے دیکھتے ہیں واٹس ایپ کس کا آیا، میسج کس کے آئے ہیں، اور پھر اس میں بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، یار سب سے امپورٹنٹ فیملی تو بزنس مین تو باس، وہ پہلے دیکھ لوں یار رہ نہ جائے۔ ہماری زندگی میں امپورٹنس ہے لوگوں کے میسج کی، ہم نے اللہ کے میسج کو نہیں پڑھا ابھی تک۔ 40 سال 50 سال 60 سال کے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو یہ جواب چل جائے گا کہ یا اللہ بہت بزی تھا، بزنس تھا، فیملی تھی، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا ہے؟ ہمیں اللہ کا پیغام ملا ہوا ہے مگر ہم نے نہیں پڑھا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کی اور اہمیت سمجھاؤں گا۔ ہم میں سے کوئی شخص، ہم میں سارے ٹریولر ہیں، کہیں گئے سفر پر، فیملی یاد آئی، بچے یاد آئے، بچوں کے لیے جاتا ہے بندہ عموماً کام کاج کے لیے، اور وہاں جا کر ہم اپنی فیملی کو ایک میسج کریں بڑا پیار بھرا، فیملی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور گھر والوں کے لیے، کہ چلو بچے سنیں گے تو اب ان کا رپلائی آئے گا۔ اب تو میسج ریسیو ہو جاتا ہے، ٹک بھی ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ سن لیا ہے، 1 دن ہو جائے 2 دن ہو جائے ہمیں رپلائی نہ آئے، اب ہم فون کریں گے، خیر تو میرا میسج دیا تھا آپ نے سنا نہیں، رپلائی نہیں دیا، اتنے پیار سے میسج کیا تھا میں نے، سب کا نام لیا تھا، اور آپ کو آپ کے گھر والے یہ جواب دے دیں کہ میسج مل تو گیا تھا، سننے کا ٹائم نہیں ملا۔ آپ کے میسج کے بارے میں پتا تو چل گیا تھا آگے، لیکن ٹائم نہیں ملا۔ آپ سچ بتائیں آپ کو کیا فیل ہوگا؟ یار میں اپنی فیملی کے لیے سفر کیا، ان کے لیے کمانے گیا ہوں، ان سے بات کرنے کے لیے ان کو میسج کیا، ان کے پاس میرا میسج سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ تمہارا میسج تمہارے گھر والے نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے؟ ہم 40-50 سال کے ہو گئے، ہم نے اللہ کا میسج ابھی تک نہیں پڑھا ہے، ابھی تک نہیں سمجھا ہے۔ اب کتنا آسان ہو گیا۔ چلے پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے یار ترجمے بڑے مشکل تھے، آسان اردو میں ترجمے ہو گئے، آسان اردو میں تفسیریں ہو گئی، PDF میں بک آ گئی، اپلیکیشن قرآن کی آ گئی، آڈیو تفسیریں آ گئی، کرنا چاہیں تو کتنا آسان ہو گیا قرآن سمجھنا۔ یعنی ہمارے ایک مفتی صاحب بڑی پیاری بات کہہ رہے تھے کہ پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہے۔ لوگ سفر کرتے تھے کہ حدیث پڑھنے کے لیے، ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے، ہمارے فنگر ٹپس پر اویلیبل ہے، لیکن ہماری فنگر ٹپس تو کہیں اور جا رہی ہیں نا، ہم چیزوں کو کچھ اور ہی سرچ کر رہے ہیں۔ قرآن سرچنگ کا ٹائم نہیں ہے، قرآن انڈرسٹینڈنگ کا ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال میں صرف یہ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں آج اس ختم قرآن کی محفل، قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں۔ پلیز ایک ٹارگٹ سیٹ کریں، میں آپ کو فارمولا دیتا ہوں، آج ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں یار اللہ کا بندہ مسلمان، مجھے قرآن کے بارے میں نہیں پتا۔ آپ 2 چیزوں کو پہلے ٹارگیٹڈ لے لیں، میں نے دونوں چیزوں کو آج کور کرنے کی کوشش کی۔ پورا قرآن ضرور پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا آپ نے ایک تو شیڈول بنا لیں کہ روز میں نے آدھا گھنٹہ قرآن کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو تفسیر بتاتا ہوں، تفسیر کا نام ہے تفسیر قرآن صراط الجنان۔ یہ نئی تفسیر بڑی آسان اردو میں دعوت اسلامی کے مکتبے سے جاری ہوئی ہے، اس کی 10 والیوم ہے، 10 والیوم خریدیں گے 5-5.5 ہزار لگیں گے۔ اچھا بہت ساری چیزوں کا خرچ کریں گے، اس کا خرچ بڑا بھاری پڑتا ہے، چلے بھائی نہیں خریدنا، یہ آپ کو دعوت اسلامی .net ویب سائٹ پر فری اویلیبل ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کی ایپلیکیشن بنا دی، اب آئی فون پر یا آپ کے اگر سیمسنگ ہے اس پہ جا کے آپ فری ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اچھا آڈیو تفسیر دے دی، تو گاڑی میں جاتے جاتے روز 10 منٹ سن لیں، یار 3 آیتیں سن لیں، ترجمہ سن لیں، تفسیر
تفسیر سن لیں تاکہ میں قرآن انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاؤں. اچھا یہ تو تفسیر کا کام ہے نا, میں آپ کو 2 اور کام دیتا ہوں جو بڑے شارٹ کٹ ہیں. پورے قرآن میں تقریباً 100 کے قریب واقعات, آج ایک واقعہ تو میں نے آپ کو سنا, ٹھیک ہے, اور یہ 100 واقعات ایک کتاب میں علماء نے اس کو بڑے پیارے انداز میں کمپائل کیا, اور وہ کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن. کسی بھی مکتبے سے آپ کو مل جائے گی, وہ لے لیں. 100 اسٹوریز آف قرآن ہیں اور 5 7 8 صفحے ہیں ایک اسٹوری کے. قرآن کی آیت, ترجمہ, تفسیر, خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی سنائیں. بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ فلاں کرکٹر کا اسکور کیا ہے, بچوں کو یہ نہیں پتا غزوہ احد میں کیا ہوا تھا, فرشتے کیسے نازل ہوئے تھے, بدر کے مقام پر کیسے فرشتے نازل ہوئے, احد کے مقام پر کیسے صحابہ نے قربانیاں دی, حضرت سلیمان کا واقعہ کیا ہے, حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا ہے. وہ جناب پتہ نہیں کون کون سی ٹام اینڈ جیری کی کہانیاں انہیں پتا ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کیسے مچھلی کے پیٹ میں رہے, وہ کیا واقعہ تھا. یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں, قرآن کی سٹوریز ہیں. خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. اسی طرح 89 آیتیں ہیں جس کا نام ہے اے ایمان والو. آپ روز کی ایک آیت لے لیں, 3 مہینے میں آپ اللہ کے وہ سارے پیغام پڑھ لیں گے جو آپ سے اللہ نے کیا. اچھا آپ کہیں یار قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا, ایک تو یہ بھی مسئلہ نا, محنت کرنی نہیں ہے. ہم نے ان تمام آیتوں کو بھی ایک کتاب میں چھایا کر دیا, اور اس کتاب کا نام بھی اے ایمان والو ہے. وہ بھی آپ PDF ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں. مطلب کوشش وہ کی ہے کہ جتنا آسان ہو جائے. تو ہوگا کیا, اگلے 3 مہینوں کے بعد آپ کہیں گے پورا تو نہیں پڑھا قرآن, لیکن ایٹ لیسٹ اللہ نے جو مجھ سے بات کی ہے نا وہ سارے احکام پڑھ لیے ہیں, اور قرآن میں جتنے واقعات ہیں وہ میں نے انڈرسٹینڈ کر لیے ہیں. اچھا ان واقعات کو صرف اسٹوریز کے طور پہ بیان نہیں کیا گیا, اس واقعے سے میسج کیا ملا, سبق کیا ملا, لیسن کیا ہے قرآن کا, وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آج صرف میں یہی عرض کرنے آیا تھا کہ اب جو بقیہ رمضان ہے اس پہ ایزی نہ ہو جائیں. تراویح ختم قرآن ہو گیا بھائی جناب, اب تو بخشش پکی ہو گئی, گارنٹی ہو گئی, اب جناب جو کرنا ہے کرکٹ ٹورنامنٹ, تو شاپنگ, تو گھومنا, تو پھرنا نہیں. رمضان اس لیے میرے آقا رمضان میں بستر پر کم آتے, چہرے کا رنگ بدل جاتا, خوب آنسو بہاتے, خوب دعائیں. پلیز آپ بھی رمضان کو غنیمت جانیں. ہر گزرنے والا دل افسردہ ہونا چاہیے تو پتہ نہیں میری بخشش ہوئی کہ نہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دعا پر آمین ارشاد فرمایا. حضرت جبریل نے دعا کی تھی اور نبی پاک نے آمین کہی. دعا کی اہمیت کو سمجھو, دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ دعا کتنی اہم ہوگی, وہ دعا کیا تھی کہ یا اللہ وہ شخص برباد ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اٹ مینز ایٹ اینی کاسٹ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ بخشے جائیں, نہیں بخشے گئے تو مارے جائیں گے. ابھی جو دن رہ گئے ہیں نا, ہر گزرتے دن کے ساتھ کوشش تیز کرنی ہے, نوافل بڑھانے ہیں, صدقہ خیرات بڑھانی ہے, دعائیں بڑھانی ہیں, نہ کہ سست ہونا ہے. اب دیکھتے ہیں مسجدوں میں 8-10 رمضان کے بعد نمازی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آخر میں جذبہ آتا ہے تو تاخیرات میں واپس آتے ہیں. ایسا نہ کریں, رمضان پورا عبادت میں گزارے, کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے اور بہت ٹائم. یہ عبادت کے دن ہیں, تلاوت کے دن ہیں, پورا ترجمہ قرآن کم از کم پڑھنے کی, جتنا ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں. تو بہرحال رمضان کا ایک اور کام, آخری بات پھر میں اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان میں ایک اور کام بڑا کیا کرتے. احادیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح تیز ہوا چلتی ہے نا, میرے آقا کا دریائے سخاوت رمضان میں اس سے بھی زیادہ تیز چلتا, ہر کسی کو نوازتے, ہر کسی کو عطا فرماتے. تو رمضان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا, اس کو ماہ معاسات بھی کہا جاتا ہے, دوسروں کی خیر خواہی کا مہینہ. لیکن پرابلم کیا ہو گیا اب کے دور پہ, شیطان ہے دلوں سے مال کی محبت جاتی رہی کہ لوگ اب زکوٰۃ پوری نہیں دے رہے. یقین کریں اب ایسا افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہیں, پہلے ایسا سنتے نہیں تھے, مگر اب چونکہ پراپرٹیز کے ریٹ بڑھ گئے, گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے, مال اللہ نے بہت بڑھا دیا. کیونکہ جب تک ہزاروں میں زکوٰۃ تھی نکال دیتے تھے, لاکھوں میں ہوئی تو بھی جناب لوگوں نے نکال دی. اب جن کی زکوٰۃ کروڑوں میں ہو گئی نا, ان کے دل پر اب بھاری ہونے لگ گئی کہ اتنے سارے زکوٰۃ پہ نکل جائیں. حالانکہ یہ بندہ سوچتا نہیں کہ اگر لاکھوں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے تبھی تو لاکھوں ہے, اگر کروڑوں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے اربوں دیے تو کروڑوں بنی ہے نا. حالانکہ میں آپ صحیح بتاؤں, آپ کو یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, زکوٰۃ اللہ کریم کی طرف سے اتنی بڑی آسانی ہے کہ پورے سال میں ایک بار دینی ہے اور 2.5% دینی ہے, اور 2.5% جس مال پر دینی ہے اگر اس کو بڑے پروسپیکٹس میں دیکھیں تو یہ بنتی 1.5% ہی ہے. کیسے؟ کیونکہ ہماری جتنے گھر ہیں وہ سارے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, ہماری گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے,
हमारी फैक्ट्री है तो उस पर ज़कात नहीं है, हम दुकान रखते हैं तो उस पर ज़कात नहीं है, ठीक है जनाब कुछ प्रॉपर्टी अगर किराए पे दी तो उस पर ज़कात नहीं है, तो इतना सारा तो माफ कर दिया। अब जो बच गया इसके अलावा उसके ऊपर 2.5% ज़कात है और वो भी लोगों को भारी पड़ती है, तो ऐसा ना करें। हदीस पाक का मज़मून है ज़कात तुम्हारे माल का मैल है, जिस माल में ये मैल मिल गया वो सारे माल को बर्बाद कर देगा। इसको कभी भी बोझ ना समझे। जब भी ज़कात देना सजदा भी अदा करें, शुक्र भी अदा करें कि मेरे मौला तेरी मेहरबानी तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं। आज जो मेरे और आपके दरवाजे पर लेने आ रहा है ना, वो मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे। जो बच्चे जो लोग आकर कहते हैं कि बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, पैसे नहीं है, कर्जा है, बहन की शादी, कभी सोचा अगर मेरे साथ ये होता? मेरे रब ने मुझ पर कितनी बड़ी मेहरबानी की कि मुझे देने वाला बनाया, और मैं देते वक्त भी अपना कमाल समझ रहा हूँ। अच्छा कुछ लोग इकराते हैं, उनको यूं समझिए कि एक तरह से रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हमारी कोई औकात नहीं है, फकत रब की मेहरबानी। हमारे से जो ज़कात लेकर जा रहा है ना, बेसिकली वो हम पर एहसान कर रहा है कि हमारे माल को पाक करने वाला ये काम कर रहा है। तो बहरहाल अल्लाह की राह में खूब खर्च करें, दिल खोल कर करें, ज़कात के अलावा भी करें। यहाँ तो ज़कात देने का प्रॉब्लम है, वरना ज़कात तो ड्यूटी है मेरी और आपकी, उसके बाद भी खर्च करें, क्योंकि ये इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारिया और आखिरत के लिए खजाना जमा होगा। हम में से सारे लोग चाहते हैं हमारा माल सिक्योर हो जाए, चोरी ना हो, डूबे ना, कोई बड़ा लॉस ना हो जाए। मैं आपको हदीस कुदसी सुनाता हूं, क्या शानदार इंश्योरेंस है, क्या शानदार गारंटी है। अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करवा दे। अल्लाह फरमा रहा है अपना माल मेरे पास जमा करवा दे, ना जलेगा, ना डूबेगा, ना कम होगा। मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। अल्लाह के पास सिक्योर भी हो गया, और वहां उस वक्त मिलेगा कि जब एक एक नेकी की कयामत के दिन जरूरत होगी। हमें जब भी अल्लाह की राह में खर्च करना है तो ये सोच लेना है कि मेरे ही अकाउंट में जमा हो रहा है और मुझे इंशाअल्लाह आखिरत में उस वक्त मिलेगा जब मैं परेशान हूंगा और अल्लाह ये अता फरमाएगा। बहरहाल आपकी ज़कात, आपके सदकात का बेहतरीन इस्तेमाल फर्स्ट ऑफ ऑल हक है आपके अपने गरीब रिश्तेदारों। पहले चेक कीजिए कि आपके गरीब रिश्तेदार अगर मुस्तहिक हैं तो पहले उन्हें ज़कात है, क्योंकि इनको ज़कात देना या सदका करना या हेल्प करने का डबल सवाब, एक तो सदके का सवाब और एक रिश्तेदारी निभाने का सवाब। इसके बाद मैं आपको एक और ऑप्शन दूंगा। आशिकाने रसूल की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दावत इस्लामी है, जो दीन का बहुत बड़ा काम करती है। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के जो मदारिस हैं मोर देन 5000 हैं, जिसमें 3.25 लाख से ज्यादा बच्चे बगैर किसी फीस के कुरान पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं। बुजुर्ग बैठे, अगर आप पूछें जो कराची के पुराने लोग हैं कि आज से 15-20 साल पहले कराची में हाफिज नहीं मिलता था, तरावी पढ़ाने के लिए बाहर से बुलाना पड़ता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने 92,000 हाफिज कुरान बना दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हजारों इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आलिम और आलिमा बनकर इस सिलसिला जारी है। मदरसों के साथ हमने फिर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम शुरू किया और हमारा इस्लामिक स्कूल 103 ब्रांचेस मुल्क और बैरून मुल्क में चल रही हैं। और पिछले ही दिनों हमने इस्लामाबाद में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए जगह ले ली है और इंशाल्लाह दारुल मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी हम बनाने जा रहे हैं और उसकी अगली ब्रांच इंशाल्लाह कराची में होगी। फिर मीडिया के जरिए जो तबाही और बेहयाई फैलाई जा रही है उसकी तफसील बताने की हाजत थी, उसको काउंटर करने के लिए मदनी चैनल बनाया, 100% इस्लामिक चैनल है, दिन रात सुन्नतें सिखा रहा है, दीन बता रहा है। इंग्लिश चैनल, उर्दू के बाद इंग्लिश और फिर बांग्ला जबान में सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे लाइक्स, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर हैं, जिस तक हम नेकी की दावत पहुंचा रहे हैं। साल की तकरीबन 600 से ज्यादा मस्जिद दावत इस्लामी बना रही है। इतने सारे दीनी कामों के साथ साथ फलाही कामों में भी दावत इस्लामी किसी से पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। पिछले साल कोविड वायरस के जमाने में जब लॉकडाउन लगा 26 लाख मुसलमानों तक खाना, कैश और राशन दावत इस्लामी ने पहुंचाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडोनेशिया, टर्की, बांग्लादेश, इंडिया और दुनिया के वो ममालिक जहाँ मुसलमान परेशान थे उनको जाकर भी हेल्प आउट किया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया के मरीजों को 39,000 से ज्यादा ब्लड बैग दावत इस्लामी वालों ने दिए। अब हम ग्रीन पाकिस्तान के तहत पूरे पाकिस्तान में शजरकारी कर रहे हैं। तो बहरहाल काम बहुत सारे हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो दीन का बड़े पैमाने पर काम कर रही है। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़कात में, अपने डोनेशन में दीन के इस बड़े काम का हिस्सा भी रखें और दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। आखिरी बात, हमने फितरा देना है और यहाँ भी हम एक मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, फितरा हम क्या करते हैं, कौन सा देते हैं?
کہ جو گندم کا فطرہ اعلان سنتے ہیں کہ جناب یہ 5 گھر کے افراد ہیں، 5 فطرے کی پرچی بناتے ہیں، جہاں سے بھی مسجد کو، مدرسے کو، جس کو بھی فطرہ دیتے ہیں، مگر کبھی سوچا کہ اس فطرے کی ایک ہی کیٹیگری ہے؟ حدیث پاک میں 4 کیٹیگریز بیان ہے کہ فطرہ کشمش کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، اور فطرہ گندم کا بھی ہے، لیکن ہم سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا فطرہ دے کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب کپڑا لینے جاتے ہیں اپنے لیے، ابھی عید کا جوڑا لینے جائیں گے تو کیا 25-50 روپے میٹر والا کپڑا خریدیں گے؟ سب سے بیسٹ کپڑا چاہیے، سب سے اچھے جوتے چاہیے، بچے کو کوئی چیز دلانی ہے تو برانڈیڈ دلانی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ آپ جب اللہ کی باری میں خرچ کرنے کی باری آئے نا، تو اللہ نے جب مجھے اور آپ کو لاکھوں سے اچھا رکھا ہے تو فطرہ بھی سب سے ٹاپ کیٹیگری کا دے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ جب افطار میں اجوا کھجور چاہیے اور فطرہ گندم کا دینا ہے، اللہ نے اجوا کھلائی ہے تو اجوا کھجور کا فطرہ دینا، بے شک کسی کو بھی دیں۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی دعوت اسلامی، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب صدقہ اور خیرات کریں تو بیسٹ کوالٹی کا کریں، تاکہ اللہ کریم بھی آپ کو اس حساب سے نوازے۔ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ بیسٹ خرچ کیا کرو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کھانا بچ گیا، چلو بھائی غریبوں کو کھلا دو، کپڑے پرانے ہو گئے، چلو بھائی اب ملازمین کو دے دو، اچھا جناب، اور یعنی جو